مجید۔ عیوب اور نقائص سے منزہ، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات و تحلیلات اللہ مالک الالام، خلاق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے خاص ہیں۔ جو اللہ اس کائنات کا داتا، اس کائنات کا غوث، اس کائنات کا لجپال، حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، بگاڑنے والا اور بگڑیاں بنانے والا ہے۔ ارب ارب ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر رحمت و بخشش کی دعا، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء اکرام، محدثین، مجتہدین، فقہاء، اتقیاء، اولیاء، صلحاء رحمہم اللہ اجمعین کی نفوس قدسیہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد، زندگی آمد برائے بندگی ہے اور زندگی بے بندگی فقط شرمندگی اور فقط شرمندگی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے جو رب العالمین نے مقصد بیان کیا وہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ اس بات کی دلیل خود قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں بنایا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی بندگی کے لیے۔ گویا انسانوں اور جنات کی تخلیق کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ اب اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادات کا بھی کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی پرپز اور کوئی ہدف ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا مقصد حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ دراصل انسان کے اندر موجود ایک داخلی اور مخفی کیفیت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مبارک دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں پہ ہے۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہیں بچنا، احتیاط کرنا، اجتناب کرنا، محفوظ رہنا، اور یہ عربی کے لفظ وقایتاً سے مشتق ہے، اور وقایتاً کے مطلب بھی آڑ اور ڈال کے ہیں۔ اور جو تقویٰ کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایۃ، کہ تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے عذاب کے درمیان جو آڑ اور جو ڈھال ہے وہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح ایک اور تعریف ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ ہر چھوٹے اور ہر بڑے گناہ کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کے حوالے سے ایک جو بڑا مشہور اور بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے، علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں بھی نقل فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حضرت ذرا یہ بتائیں کہ یہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، کیا آپ کا گزر کبھی کسی ایسے راستے سے، کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا ہے جو بہت دشوار گزار ہے، جس کے راستے میں جھاڑیاں ہیں، جس کے راستے میں کانٹے ہیں، خار ہیں، بہت تنگ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو پوچھا آپ وہاں سے کیسے گزرے ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھتا ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ شمرت واجتہدت، کہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ سامنے دیکھتا ہوا، دائیں دیکھتا ہوا، بائیں دیکھتا ہوا اس راستے کو قطع کیا۔ فرمایا یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں کی جھاڑیوں سے بچتا بچاتا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہوا، اللہ رب العالمین کے نواہی سے، اس کے منہیات سے بچتا ہوا اس دنیا کے سفر کو گزار لے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا جو بیسیکلی مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے پڑھنے کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کا بھی بیسیکلی جو کام ہے، جو فنکشن ہے، وہ بھی روک ٹوک کا ہے۔ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قربانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کے پاس نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا کاٹا ہوا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس جو چیز پہنچنے کی پہنچتی ہے وہ اللہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے شاعر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، ومن یعظم، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، جو ان کی توقیر کرتا ہے، جو ان کی تکریم کرتا ہے، فإنہا من تقوی القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا یہ عمل دل کے تقوی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ گویا کوئی بھی عمل ہے اس کے درپردہ اگر کوئی مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے، لیکن اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ چوریاں چکاریاں بھی کرتا ہے، دھوکے بھی دیتا ہے، غیبتیں چغلیاں بھی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ایسے ہیں جن کو سوائے شب بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹے عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر کوئی عدل و انصاف کا قیام کرتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس امر پر مجبور نہ کرے، اس جرم میں مبتلا نہ کرے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ، عدل ہی چھوڑ دو، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو کیونکہ عدل ہی تقویٰ کے قریب ترین چیز کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، حق تقاتہ، جس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ کسی اور چیز سے ڈرنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ ہم ابھی راستے میں آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سانپ نظر آ جاتا ہے،
سانپ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ سانپ سے ڈرنے کا یہ حق ہے ہم اس سے بچاؤ کریں، اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں، یا پھر اس سے بچ کر ہم نکل جائیں۔ اگر کہیں ہم سنیں کہ آگ لگ گئی، آگ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ آگ سے ڈرنے کا یہ حق ہے ہم اس کو بجھانے کی کوشش کریں، اس سے اپنا آپ بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا یہ حق ہے ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور اللہ رب العالمین کے منہیات سے، اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم کسی صورت نہ مرو کہ تم مسلمان ہو، یعنی بغیر مسلمان ہونے کے تم کسی صورت نہ مرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سٹریٹ بات کہو، یہ نہیں کہ لگی لپٹی کہہ دی، ڈکی چپی بات کہہ دی، زو مانی باتیں کر دیں۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سیدھی اور سٹریٹ بات کرو۔ اب جب تم ایسا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح فرما دے گا۔ تم کسی کام کا ارادہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھول دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایگزٹ ڈور، اس کے لیے نکلنے کے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام اس کے آسان کر دیتا ہے۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر گئے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی بصیرت عطا فرمائے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وقول قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ من یطیع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت کے عذاب کا ذکر کر کے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن تو وہ ہوگا جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بیٹے، اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور جس کے اندر اس کے اندر پریگننٹ ہوگی، جو جس کے پیٹ کے اندر اس کا بچہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کو گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے، ان کو نشہ، ان کو سمجھ نہیں آگی کہ وہ کریں کیا، وہ کر کچھ رہے ہوں گے، سوچتے کچھ رہے ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا، ان کو کسی چیز کا نشہ نہیں ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہی شدید اور سخت ترین ہوگا۔ کسی لمحے، کسی گھڑی، کسی دقیقے ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کی قسم ہماری بخشش کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا ٹائم قریب آیا، جب وہ فوت ہونے لگا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بیٹوں سے کہا میرے بیٹو میرے پاس آ جاؤ۔ جب اس کے بیٹے اس کے پاس آ گئے، اس نے کہا میرے بیٹو جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، تم نے میری جان کو ایک جگہ پہ دفن کرنے کے بجائے اس کو تم نے آگ میں جلا دینا ہے،
جب آگ میں جل کے وہ راکھ ہو جائے گی، اس راکھ کو تم نے آدھا سمندر میں بہا دینا ہے، آدھا ہوا میں اڑا دینا ہے اور آدھا زمین میں گاڑ لینا ہے۔ جب وہ فوت ہوا، اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے عمل کیا، آدھا اس کو ہوا میں اڑا لیا، آدھا اس کو سمندر میں بہا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر لیا۔ جب اکٹھا کیا، اس سے پوچھا، میرے بندے تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے اللہ رب العالمین ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے واقعی میرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بخش دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک اور شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی ایک شخص تھا جو گناہوں میں لت پت، اپنے خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک دن ایک عورت کو کچھ درہم کے عوض برائی کے لیے آمادہ کر لیا، لیکن جب رات کو وہ اس کے پاس گیا، اس کو دیکھتا ہے وہ رو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ رو رہی ہے۔ اس سے پوچھتا ہے، اے لڑکی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے، اے کفل تو آج مجھ سے گناہ کر لے گا، لیکن قیامت کے روز اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہو جائے گا۔ تو اس کا اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کے اندر اس کی باتوں کا اثر ہوا، اور اس نے اس لڑکی کو گواہ بنا کے کہا کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ لڑکی جس نے ابھی تک کوئی گناہ کیا نہیں، کسی گناہ میں مبتلا رہی نہیں، لیکن یہ تیرے خوف سے اس طرح کپ کپا رہی ہے، اور میں کفل گناہوں سے لت پت، لیکن تیرا خوف نہیں ہے، تو آج میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات اس کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح جب لوگ آئے، دیکھا دروازے پر لکھا ہوا، ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ رب العالمین نے کفل کو بخش دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر کے صحابہ بھی تقویٰ کے حوالے سے بہت سنگین رہتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے، اللہ رب العالمین سے حسرت کرتے، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش ہمیں اللہ رب العالمین، میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی پتھر کو دیکھتے تو حسرت بھری نظروں سے کہتے، اے کاش میں پتھر ہوتا۔ جب کسی درخت کو دیکھتے، درخت کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، کاش میں کوئی درخت ہوتا۔ ایک دفعہ ایک درخت کے سائے کے نیچے ایک چڑیا کھیل رہی تھی، اس کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسرت بڑی نگاہوں سے، کاش میں یہ چڑیا ہوتی کہ اللہ رب العالمین مجھ سے باز پرس نہ کرتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ، جب ان کا غلام ان کے لیے چند کھجوریں لے کر آیا، روزانہ وہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے پیش کرتا اور وہ کھاتے، اور اس سے پوچھتے، میرے غلام تم کیا سورسز اور کیا ذرائع استعمال کر کے میرے پاس لے کر آئے ہو؟ تو وہ بتاتا کہ خلیفہ مسلمین، ہم نے یہ راستہ اختیار کیا، میں نے فلاں مزدوری کی، فلاں نے مجھے تحفہ دیا۔ ایک دفعہ وہ شخص، وہ غلام ان کے لیے کچھ کھجوریں پیش کرتا ہے، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں لگا، اور انہوں نے پوچھتے بغیر ہی وہ کھا لی۔ جب کھا لی تو غلام کہتا ہے، آپ روزانہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا تم نے ذرائع استعمال کر کے لائے ہیں، آج آپ بھول گئے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب حالت جہالت میں تھا، حالت کفر میں تھا، اس وقت میں نے ایک کہانت گڑھی تھی، اور اس کی ایک کہانت اس شخص کی آج پوری ہوئی ہے، تو اس نے مجھے تحفے کے طور پر یہ کھجوریں دی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر منہ کے اندر قے کر لی، اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہو گئی کہ ان کی ساری کھجور جو انہوں نے کھائی تھی تو وہ واپس باہر آ گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اب اپنی آخری وصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے غلام سے، اے غلام میں نے بیت المال سے جو تنخواہ لی ہے اس ساری تنخواہ کو واپس کر لو، کیا پتہ مجھ سے کہیں کوتاہی ہوتی ہوئی ہو،
تو مجھے کچھ پتہ نہ ہو اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین مجھ سے گرفت کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ کو سمجھنے کی اور تقویٰ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ